رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. اللہ تعالیٰ کا نہایت فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے مل بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی. یقیناً اس پرفتن دور میں کسی معبد میں، کسی مسجد میں اللہ کی خاطر بیٹھنا اور اللہ کو یاد کرنے کی غرض سے بیٹھنا، اللہ کے حکم کی تابعداری کے لیے کہیں بیٹھنا، یہ کسی بہت بڑی نعمت سے کم نہیں ہے. مختصراً وقت کم ہے، اگلے مہینے کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں کتنی مرتبہ آیا، کتنی مرتبہ گزر گیا، اور ایک روٹین رٹی رٹائی ہمارے دماغ میں بیٹھی ہوتی ہے کہ سحری کرنی ہے، افطاری کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، بس زیادہ سے زیادہ اگر ہو سکے تو نمازوں کا اہتمام کرنا ہے. اور ایک سوچ میں ہمارے ایک چیز شامل ہے، بس اسی کے مطابق ہم چلتے ہیں. اور خصوصیات رمضان جو ہیں وہ ہم حاصل نہیں کر پاتے، اور فضیلت رمضان، فضائل رمضان جو ہیں، رمضان کی جو برکات ہیں وہ ہم حاصل نہیں کر پاتے، اور جس کا بہت نقصان ہوتا ہے ہماری زندگی میں. رمضان کا مہینہ بہت بڑی نعمت ہے. اس کی فضیلتیں، اس کے بارے میں جتنی باتیں کی جائیں وہ ہمارے ذہنوں میں نقش ہیں کہ بھئی ہم عرصے سے سنتے آ رہے ہیں کہ بھئی رمضان آتا ہے تو اس سے پہلے علماء بیان کرتے ہیں کہ رمضان میں یہ کرو، یہ کرو. بس وہ فضیلتیں دماغ میں ہی بس رہ جاتی ہیں، بس ایک گفتگو کے طور پر، لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا، اس کو لینے کا طریقہ ہمارے ہاں رائج نہیں ہوتا، کوشش نہیں کی جاتی. سب سے پہلے یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ 11 مہینوں سے بہت مختلف ہے. اس کی فضیلت کا اندازہ یہاں سے لگا لیا جائے. اس کی سب سے بڑی فضیلت، جو میں نے جتنے بھی فضائل سنے، مجھے ایک سب سے بڑی فضیلت اس کی یہ معلوم ہوئی کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ رسول اللہ کو جس کی خواہش تھی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ جس کی آنے کا انتظار کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کی ابتدا میں دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ یا اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما دے اور رمضان کے مہینے تک مجھے پہنچا دے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ اگر میری موت رمضان سے پہلے ہے تو اس کو ذرا مؤخر کر دے، رمضان کے بعد کر دے، مجھے رمضان کا مہینہ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ جب میری موت آئے گی تو میں جنت میں جاؤں گا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت پر فوقیت دیتے تھے رمضان، کہ رمضان مل جائے، جنت سے بڑی نعمت رمضان ہے. لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، اور افسوس کہ ہم لغو باتوں میں یہ مہینہ گزار دیتے ہیں. اس کی رحمتوں کا، اس کی برکتوں کا، اس کی فضیلتوں کا انسان واقف ہی نہیں ہوتا.
تو یہ سنی سنائی باتوں کو نہ لیا جائے، مطلب سنی سنائی باتوں کی طرح جیسے ہوتی ہیں سنی باتیں جی رمضان کی فضیلت ہے، اس طرح نہ لیا جائے، بلکہ اپنے آپ کو رمضان میں آدمی تھکا دے، اللہ کی عبادت میں تھکا دے، اللہ کے ذکر میں تھکا دے۔ یہی ایک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ انسان کو جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، اس کو استقامت عطا کرتے ہیں۔ جو شخص رمضان کے مہینے میں کوشش کر کے دیکھیں، ہماری ایسی عادتیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جن کے ہم عادی ہوتے ہیں، اور کوئی ایسی چھوٹی سی خصلت ہوتی ہے کہ جس سے آدمی بچتا نہیں ہے، جیسے غیبت ہے، لگی ہوئی ہوتی ہے، ہر وقت منہ سے غیبت نکلتی ہے، ہر وقت منہ سے غیبت ہوتی ہے، کسی کے بارے میں غلط خیالات ہیں، اس کی عادت نہیں چھوٹتی ہے آدمی سے، نادم بھی ہوتا ہے بعض اوقات، یار میں کسی کے بارے میں بہت سوچتا رہتا ہوں ہر وقت، یہ عادت مجھ سے کیسے چھوٹی، میں غیبت کرتا رہتا ہوں، یہ عادت مجھ سے کیسے چھوٹے گی، میں بدگمانی کرتا ہوں، یہ عادت مجھ سے کیسے چھوٹے گی، میں نماز کی پابندی نہیں کرتا، میں نماز کی پابندی کروں، میں اس کا عادی کیسے بن جاؤں، میں بخیل ہوں، کسی کو صدقہ خیرات نہیں کرتا، میں صدقہ خیرات کیسے کرنے لگ جاؤں، مجھ پہ کسی پہ خرچ کرنے کا یہ ہنر کیسے کھل جائے۔ جتنی بھی عادات ہیں آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ خامی ہے، سب سے اچھا ڈاکٹر آدمی خود اپنا ہے، تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں آدمی نوٹ کرے کہ میرے اندر یہ خامی ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی خود اپنے آپ کو تنہائی میں بیٹھ کر سوچے آدمی کیسا ہے تو آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے، بشرطے کہ آدمی کے اندر محاسبہ ہو، اپنے بارے میں بری سوچ رکھنے والا ہو۔ اس آدمی کی بربادی تب شروع ہو جاتی ہے جب کوئی شخص اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنے بارے میں ہمیشہ غلط گمان رکھتا ہے وہ کامیاب رہتا ہے، جو اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے بارے میں ہمیشہ غلط گمان رکھنا چاہیے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، بس جب تک غلط گمان آدمی کو اپنے بارے میں رہتا ہے آدمی کا محاسبہ آسان ہوتا ہے۔ جب آدمی اپنی تھوڑی سی شہرت دیکھ کر، ٹھوٹ ہاتھ دیکھ کر، اپنے کچھ نیک اعمال دیکھ کر اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو یہاں سے ناکامی کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ تو کامیاب ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے بارے میں غلط گمان رکھو ہمیشہ کے لیے۔ اب جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اس میں ہماری جتنی بھی بری عادات ہیں، اگر ہم نماز کا اہتمام نہیں کرتے، ہم غیبت کرتے ہیں، ہم چغلی کرتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں، یا ہم سے اختلافات پھوٹتے ہیں، یا ہم سے رنجشیں بڑھتی ہیں، یا ہم اختلافات کا سبب ہیں، یا پھر ہمارے زبان جو ہے لگام نہیں ہے اس کو، وہ غصہ ہے بہت زیادہ اور ایسی بےہودہ بات نقد بات نکل جاتی ہے، یہ جتنی بھی تمام چیزیں ہیں ان کو نوٹ کیا جائے، ان کو رکھا جائے، اور رمضان کے مہینے میں استقامت کے ساتھ ان بری خصلتوں کو چھوڑا جائے اور نیک اعمال کو کیا جائے۔ یعنی جماعت کا اہتمام ہے، آدمی جماعت کا اہتمام کرے، اگر وہ نماز جماعت سے نہیں پڑھتا جماعت کا اہتمام خوب رکھے اور ان بری خصلتوں کو چھوڑے۔ جب کبھی غیبت منہ سے نکلنے لگ جائے یا ہونے لگ جائے اور ذہن میں فوراً خیال آ جائے میں نے تو اللہ سے معاہدہ کیا تھا کہ میں رمضان میں ایسا نہیں کروں گا، فوراً اپنی زبان بند کر دے۔ یہ جو غیبت ہے، یہ حدیث میں آتا ہے غیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بدتر ہے۔ اس کا کیا وجہ ہے؟ یہ زنا سے بدتر کیوں ہے؟ ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کا گناہ زنا سے زیادہ بدتر ہے، ایک اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی جو لذت ہے وہ زنا سے زیادہ ہے، اس گناہ کی جو لذت ہے وہ بدکاری سے زیادہ ہے۔ اور واقعتاً ایسے یہ کسی انسان کی برائی کرتے وقت آدمی کو جو اللہ تعالیٰ اور شیطان کی طرف سے ایک لذت دی جاتی ہے نا، وہ زنا سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ غیبت کی جو لذت ہے وہ بھی بدکاری سے زیادہ ہے۔ تو یہ غیبت چھوڑنا بہت مشکل ہے، جو غیبت کا عادی ہوتا ہے اس کے لیے غیبت چھوڑنا بہت مشکل ہے، کیونکہ جیسے بدکاری چھوڑنا مشکل ہوتا ہے بدکار کے لیے، اسی طرح غیبت چھوڑنا عین غیبت کے درمیان غیبت چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی لذت بدکاری سے زیادہ ہے۔ تو اس لیے اگر غیبت کے دوران یاد آ جائے کہ میں نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا کہ میں آئندہ کے بعد کسی انسان کی، کسی مسلمان کی برائی نہیں کروں گا، فوراً اپنی زبان کو بند کر دے، اپنے زبان کو ختم کر دے اور کوشش کرے اور وعدہ کر دے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوگی جتنی میں نے کر دی، مجھے آپ کا خیال آیا تو میں نے غیبت چھوڑ دی۔ اسی طرح کوئی اور گناہ ہے آدمی سے اگر وہ ہوتا ہے رمضان کے دوران اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا مانگے، یا اللہ مجھے اس پر استقامت عطا فرما دے،
جو شخص رمضان کے مہینے میں پورا مہینہ کوشش کر کے جماعت کا اہتمام نہیں تھا جماعت کا اہتمام رکھے گا. اگر کوئی نماز بعض اوقات 5 نمازوں میں سے کوئی ایک نماز ہوتی ہے وہ آدمی سے عموماً چھوٹتی رہتی ہے کسی وجہ سے، تو اس نماز پر پابندی ہو کہ وہ نماز پڑھے، آدمی اہتمام رکھے اس کا، اور ساتھ ساتھ کوئی ایسا گناہ جو ہوتا ہو اس کو چھوڑنے پر کوشش کرے اور مضبوط کوشش کرے، بھرپور کوشش کرے، پورا مہینہ جان جگر لگا دے، وہ گناہ نہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے یا اللہ میں اس مہینے یہ کام نہیں کر رہا اس وجہ سے کہ آپ مجھے استقامت عطا کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس مہینے کی برکت سے زندگی بھر کے لیے استقامت عطا کرے. زندگی بھر کے لیے یہ کام چھوٹ جائے گا، زندگی بھر کے لیے یہ گناہ کبھی نہیں کرے گا آدمی، اور یہ نیک اعمال جو وہ کرتا ہے زندگی بھر کے لیے کرے گا. تو یہ رمضان کے مہینہ آنے سے پہلے یہ رمضان کے مہینوں کی برکت کو پانے کے لیے یہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان کا مہینہ بہت فضائل والا مہینہ ہے، بہت برکات والا مہینہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مارتی ہے، ٹھاٹے مارتی ہے. یعنی عام دنوں میں آدمی کو رقت پیدا کرنے کے لیے، دل کو نرم کرنے کے لیے نا بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں، بڑے عاجزی انکساری کرنی پڑتی ہے، بڑا رونا دھونا پڑتا ہے اور بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے. لیکن رمضان کا مہینہ تو ایسا برکت والا ہوتا ہے کہ کسی بھی رات آدمی مصلی پر بیٹھ جائے نا آنکھوں سے آنسو روان ہو جاتے ہیں، آدمی رونے لگ جاتا ہے، فوراً دل نرم ہو جاتا ہے آدمی کا اور گناہوں پر ندامت پیدا ہو جاتی ہے. یہ برکات رمضان ہے کہ دل فوراً نرم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع آدمی کر لیتا ہے. یہ رمضان کے مہینے کی برکت ہوتی ہے. اور اسی طرح رمضان کے روزے کی کیفیت ہوتی ہے. دیکھیں روزہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزہ فرض کیا، ہم سب مسلمان ہیں روزہ رکھتے ہیں. دیکھیں ہم تنہائی میں جب ہوتے ہیں، ہم رمضان میں اگر کچھ کھانا پینا چاہیں تو آرام سے کھا پی سکتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا، ہم کھا پی لیں گے، تنہائی میں بیٹھتے ہیں. لیکن اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، ہم کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں اللہ کے ڈر سے. یا اللہ نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں اور ہم اپنے ہاتھ کو لگام دیتے ہیں اور کچھ کھاتے پیتے نہیں. یہ دیکھیں اللہ کے ساتھ تعلق کی نشانی ہے. یہ اللہ کا خوف اور ڈر ہے تو ہم ایسے کرتے ہیں. اگر اللہ کا خوف اور ڈر نہ ہوتا تو میں اور آپ روزے نہ رکھتے. دنیا کے سامنے ہم روزے دار ہوتے لیکن پس پردہ ہم روزہ توڑتے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. یہ اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کی نشانی ہے. اس تعلق کو آگے بڑھائیے، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کیجیے، اللہ کے ساتھ پیامات کا سلسلہ شروع ہو جائے آدمی کا. اللہ سے مزید چیزوں پر استقامت مانگے، اس روزے کا واسطہ پیش کریں. یا اللہ اگر میں چاہوں تو میں تنہائی میں بیٹھ کر روزہ توڑ سکتا ہوں، روزے کے بغیر زندگی گزار سکتا ہوں، پورا رمضان روزے کے بغیر گزاروں، لوگوں کے سامنے میں روزے دار رہ سکتا ہوں، لیکن میں آپ کی خاطر، میرے اللہ، میں آپ کی ذات کی خاطر، آپ کے ڈر کی خاطر میں کچھ کھاتا پیتا نہیں ہوں. میں آپ کی خاطر ایسے نہیں کرتا. یا اللہ آپ مجھ پر رحم فرما دیجیے، مجھ پر کرم فرما دیجیے. میرے اس عمل کے بدلے، میرے اس ڈر کے بدلے مجھے زندگی کے ہر معاملے میں اپنا ڈر نصیب فرما دیجیے. میں جہاں جاؤں مجھے آپ کا خوف ہو، آپ کی میرے معاملات ہوں، میری معاشرت ہو، میں کسی سے لین دین کر رہا ہوں، کسی سے فروخت کر رہا ہوں، خرید و فروخت کر رہا ہوں تو میں ڈروں. اس لیے جتنے بھی بعض اوقات ایک جھوٹ بولنے کا مرض ہے ہمارے یہاں یہ بہت عام ہو چکا ہے. بعض لوگ کسی کو ہنسانے کے لیے نا، مجلس میں قہقہ لگوانے کے لیے، مجلس میں اپنی بات منوانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. حدیث میں باقاعدہ الفاظ ہیں کہ جس کا ایک مفہوم ہے کہ جس شخص نے لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ کہا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا. تو آج کل یہ ہمارے یہاں مشہور ہو چکا ہے، جس کو کامیڈی کا نام دیا جاتا ہے، کہ جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسایا جاتا ہے، جھوٹ بول کر لوگوں کی داد حاصل کی جاتی ہے. تو یہ انتہائی قبیح عمل ہے. تو جھوٹ بولنا جو ہے یہ بہت اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ناپسندیدہ عمل ہے. تو اپنی گفتگو میں ہمیں اپنی زبان میں یہ تو جھوٹ بولنے سے گریز کرنا چاہیے، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ جو جھوٹ ہے یہ بہت برا عمل ہے. اسی طرح یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم چھوٹا چھوٹا سمجھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی ہوتی ہیں. یہ جو دھوکہ ہے کسی بھی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ناپسندیدہ ہے. تو خرید و فروخت ہو یا جتنے بھی معاملات ہوں ان میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ایک بات میں ساتھ کر دوں اس کے مسائل کے حوالے سے کہ عموماً رمضان کا مہینہ ہم خرید و فروخت بھی کریں گے، ویسے بھی کرتے رہتے ہیں. تو ایک عموماً عادت ہوتی ہے دکاندار کی کہ آپ اس سے کوئی چیز اس سے بارگین کریں تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ بھائی مجھے اتنے کی پڑی ہے. مطلب اگر 800 وہ کہہ رہا ہے تو وہ کہے گا جی مجھے خود 750 کی پڑی ہے، میں اس لیے آپ کو 800 کی دے رہا ہوں. حالانکہ وہ چیز اس کو 600 کی پڑی ہوتی ہے یا 500 کی پڑی ہوتی ہے.
یا 700 کی پڑی ہوتی ہے، بارہ جتنی کی بھی پڑی ہوتی ہے، وہ آپ سے اور ریٹ کہہ رہا ہوتا ہے. یعنی اگر اس کو 600 کی پڑی ہے آپ کو 700 کہہ رہا ہے تاکہ یہ بندہ یہ کہے کہ مجھ سے لے لے. تو اس موقع پر ایسا کہنے سے بے فاسد ہو جاتی ہے، بے خراب ہو جاتی ہے. وہ جو چیز دکاندار لے گا، دکاندار جو پیسے لے گا، وہ پیسے علماء کے نزدیک جائز نہیں ہوں گے. وہ پیسے علماء کے نزدیک مطلب علماء کہتے ہیں کہ اب یہ جھوٹ بول کر خرید و فروخت کی گئی ہے، لہٰذا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. ہمارے استاد تھے وہ اسی طرح کرتے تھے، کسی دکان جاتے اگر وہ بارگیننگ کرتے تھے تو مطلب کسی کے ساتھ سودا کرتے بھائی یہ چیز سستی کر دو، تو اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے اتنی کی پڑی ہے تو کہتے بس یہیں خاموش ہو جاؤ، بس یہ نہ بولو کہ اتنی کی پڑی ہے، مجھے سستی کر کے دو، مجھے نہ کہنا کہ اتنی کی پڑی ہے، کیونکہ تم جھوٹ بولو گے اور میری چیز بھی خراب کرو گے، اپنے پیسے بھی خراب کرو گے. تو اس لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جھوٹ جو ہے وہ چیز کی حقیقت اور روح کو مار دیتا ہے. کسی بھی گفتگو میں، کسی بھی بیان میں، کسی بھی جگہ پر اگر جھوٹ کی آمیزش ہو جائے نا، خواہ وہ کتنا ہی اچھا ہو، اس حقیقت اڑ جاتی ہے، اس چیز کی ساری روح خراب ہو جاتی ہے، مزہ خراب ہو جاتا ہے گفتگو کا. لوگ تو سچ سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن جھوٹ سے جو علاقہ ہوتا ہے، جو مطلب پوری روح کا ایک اثر ہوتا ہے، پوری گفتگو کا اثر ہوتا ہے، وہ سارا تباہ ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جھوٹ بولنے سے اجتناب کرنا چاہیے. جھوٹ کی عادت ہماری زبانوں پر بہت عام ہو چکی ہے اور ہم آج کل جھوٹ کو جھوٹ سمجھتے نہیں ہیں. ہم جھوٹ کو صرف وہ جھوٹ سمجھتے ہیں کہ جو جھوٹ اختلافات پیدا کرتا ہو، جو جھوٹ فساد پیدا کرتا ہو. آج کل تو اس کو بھی جھوٹ نہیں سمجھتے، لیکن زیادہ سے زیادہ اگر ہم اس چیز کو جھوٹ سمجھتے ہیں تو وہ جھوٹ ہوتا ہے کہ مطلب میرے جھوٹ بولنے سے اگر اختلاف پیدا ہو تو یہ شاید جھوٹ ہے، اس کے علاوہ کوئی جھوٹ نہیں ہے. اچھا جھوٹ بھی جھوٹ ہے، جھوٹ جس قسم کا بھی ہو وہ جھوٹ ہے. ہاں اگر کسی کے درمیان صلح کروانی ہو، آپ میری اور آپ کی کسی بات سے صلح ہو جاتی ہو، میاں بیوی کے درمیان صلح ہو جاتی ہو، لوگوں کے درمیان صلح ہو جاتی ہو، کسی کے دل میں محبت بیٹھتی ہو، مطلب دو فریق ہیں آپس میں، آپ ایک کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں جی وہ تو آپ کے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھتا ہے، اس نے آپ کے بارے میں یہ کہا، حالانکہ وہ ایسے نہیں کہہ رہا ہوتا لیکن اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، آپس میں صلح ہو جاتا ہے، پھر یہ جھوٹ جائز ہے، یہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے. لیکن ہم ان موقعوں پر جھوٹ نہیں بولتے ہیں، ان موقعوں پہ سچ بولتے ہیں. ایسا سچ اس جھوٹ سے خطرناک ہوتا ہے. تو ان موقعوں پہ جھوٹ بولنا جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ جو باقی زندگی میں خام خواہ جو ہم جھوٹ بولتے ہیں، بات بنا لیتے ہیں تاکہ مجمع خوش ہو جائے ہماری بات سے، مجلس میں ہماری دھاک بیٹھ جائے، یہ انتہائی خطرناک عمل ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں. اور حدیث پاک میں باقاعدہ مختص کر کے اس شخص پر وعید آئی ہے جو لوگوں کو ہنساتا ہے جھوٹ بول کر. تو رمضان کا مہینہ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں، جتنے بھی ہمارے ایسے کوئی ایسی حرکات ہیں کہ جن سے ہم تنگ آ چکے ہیں، مجبور ہیں، لیکن وہ ہم سے ہوتی رہتی ہیں اور ہم اس سے لاچار ہو چکے ہیں. کوئی وہ عادتیں ہم سے نہیں چھوٹتی، غصہ نہیں چھوٹتا، بد اخلاقی نہیں چھوٹتی، کوئی غلط ہے گفتگو ہے، بیہودہ بات ہے جو ہم سے نہیں چھوٹتی. رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے یا اللہ میں اس مہینے کوشش کروں گا. دیکھیں انسان کوشش کا مکلف ہے، اللہ تعالیٰ سے کوشش دیکھتے ہیں کہ بندہ کتنی کوشش کر رہا ہے. ایک رمضان میں جب میں اور آپ مطلب غیبت کر رہے ہیں کسی کی، چغلی کر رہے ہیں، بدگمانی کر رہے ہیں، کسی کے بارے میں برا خیال کر رہے ہیں یا کوئی گناہ کر رہے ہیں، تو ہم اسی وقت اگر ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ یہ خیال ڈال دیتے ہیں کہ بھئی یہ کام نہیں کرنا، تو اب ہم اس وقت خاموش رہ جاتے ہیں، تو پھر ہم اس کوشش کر رہے ہیں. اگر اس وقت خاموش نہیں رہتے بلکہ جاری رکھتے ہیں تو گویا یہ ہم کوشش نہیں کر رہے. تو جب بھی خیال آ جائے، اللہ کا دل میں پیدا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیں تو آدمی کو کام چھوڑ دے اور وہ چیز چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے. یہ بھی خلاصہ ہے دین کا بھی. تو رمضان کا مہینہ ہے، اس کے برکات انوارات کو خوب سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. باقی اب رمضان کی جو خاص عبادات ہیں ان کی طرف چند باتوں کا تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں کہ رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت عام آدمی جو ہے کوشش کریں کہ روزانہ ایک پارہ اور ایک مہینے میں رمضان کے مہینے میں کم از کم ایک قرآن تو ضرور ختم کریں. ایک رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ برکت عنایت فرما دیتے ہیں، آدمی کا وقت بہت زیادہ وسیع ہو جاتا ہے. آدمی کوشش کرے ایک پارہ قرآن کریم کا ضرور تلاوت کرے، جتنا کر سکتا ہے. ایک پارہ زیادہ کر سکتا ہے تو زیادہ کرے، لیکن ایک پارہ کم از کم رمضان میں ضرور ایک دن مصروف آدمی کے لیے. جو مصروف نہیں ہے زیادہ وہ زیادہ کرے، لیکن کم از کم ایک پارہ تو روزانہ ضرور تلاوت کریں. جہاں بیٹھے ہیں قرآن کریم لے کر ایک پارہ کم از کم ضرور تلاوت کریں. عام آدمی کو زیادہ سے زیادہ لگے گا، کتنے گھنٹے لگیں گے؟ 1 گھنٹہ لگے گا عام آدمی کو زیادہ تلاوت کرتے ہوئے. تو 1 گھنٹہ قرآن کریم کو دیتے ہیں. جو حافظ ہیں وہ تو 15-20 منٹ میں پڑھ لیں گے، لیکن جو حافظ نہیں ہے، جن کا نظرہ اچھا ہے، وہ آدھے گھنٹے میں پڑھ سکتے ہیں. تو قرآن کریم ایک پارہ کم از کم روزانہ ضرور تلاوت کریں. فجر کے بعد
فجر کی نماز کے بعد کوشش کریں مسجد میں بیٹھے رہیں. نیند کا غلبہ بھی ہوتا ہے لیکن مسجد میں بیٹھے رہیں, آدھا پارہ اس وقت تلاوت کر لیں, یاسین پڑھیں, یاسین کے بعد آدھا پارہ فجر کے بعد مسجد میں تلاوت کریں. پھر زور کے بعد کا وقت ہے یا عصر کے بعد کا وقت ہے, عصر کے بعد کا وقت بھی اچھا ہوتا ہے, آدمی مسجد میں رہے, افطاری کے وقت گھر جائے کیونکہ اس دوران پھر اختلافات کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. تو عصر سے مغرب تک جو وقت ہوتا ہے اس میں مسجد میں بیٹھ کر درود شریف کا اہتمام کرے اور اس سے پہلے آدھا پارہ تلاوت کرے, ایک پارہ مکمل ہو جائے گا. پھر رات کو تراویح ہے. اب تراویح ہمارے بعض لوگ سستی کا شکار ہوتے ہیں, کچھ 8-20 کرتے ہیں, تو تراویح 20 ہیں, 20 تراویح پڑھی جاتی ہیں. کیونکہ یہ جو 8 اور 20 کا ہے اس میں ایک سادہ سے بات کروں تو ثواب کا فرق ہے. آپ زیادہ ثواب کمانا چاہتے ہیں, تھوڑا ثواب کمانا چاہتے ہیں. 20 کی روایات بھی ہیں اور 8 بھی اگرچہ منقول ہے لیکن اس کے جوابات بہت زیادہ ہیں. یہ مناظرے کا وقت نہیں ہے, گفتگو کا وقت نہیں ہے, لیکن ثواب کو دیکھیں, ثواب کس میں زیادہ ہے؟ ثواب 20 میں زیادہ ہے. عقل بھی یہی کہتی ہے اور اسی طرح کہتے ہیں. اور ہمارے ادھر چک میں ایک مناظرہ ہوا, ایک مولوی صاحب تھے, وہ 20 تراویح پڑھاتے تھے, محلے کے ان کے مقتدی وغیرہ تھے, وہ بھی ان کے پیچھے پڑھتے تھے. لیکن کچھ یہ جو 8 تراویح والے حضرات تھے یہ بھی آ گئے, انہوں نے کہا جی مناظرہ کرتے ہیں. حافظ صاحب کو کچھ آتا نہیں تھا, تو حافظ صاحب بیچارے پریشان, مقتدی ان کو کھینچ کے مناظرے کے لیے مسجد میں لے آئے کہ بھائی مناظرہ کرے کہ بھائی تراویح کتنی ہے. کہتے ہیں مجھے کچھ پتہ نہیں تھا. کہتے ہیں اللہ نے فوراً دل میں بات رکھا کہ پنجاب کے علاقے کے تھے, تو میں نے کہا جی تراویح کا نام کیا کہتا ہے؟ تراویح, وی اور 3, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ 20 تراویح اور 3 وتر. تو تراویح جب خود کہہ رہی ہے تراویح تو اس کی ہم جیت گئے. 8 تراویح کا تذکرہ ہی نہیں ہے اس میں. تو یہ اس طرح کی تراویح 20 ہیں, 20 تراویح پڑھنی چاہیے اور اسی میں ثواب کا زیادہ اہتمام ہے. حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا شروع سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کر اب تک حرم مکہ میں 20 تراویح ہوتی رہی ہے. اب حالات کی سبب وہاں پر 10 تراویح ہوتی ہیں رش کی وجہ سے, 8 گھر میں نہیں ہوتی. تو وہاں پر یہ حرم مکی میں دستور چلا رہا ہے کہ 20 تراویح اس وقت سے لے کر اب تک ہو رہی ہے. بہرحال خلاصہ یہ تراویح کا اہتمام رکھیں. ایک پارہ قرآن کریم کا, قرآن کریم پورا سننا بھی سنت ہے, پورا قرآن کریم آدمی رمضان کریم میں سنیں اور پھر ذکر اذکار کا اہتمام ہو اور درود شریف کا اہتمام ہو. عصر سے مغرب تک آدمی یہی کوشش کرے مسجد میں ہو, کیونکہ مسجد میں بیٹھنے سے مسجد کے انوارات, برکات اور پھر اس کے علاوہ آدمی ذکر اذکار کا بھی خوب اہتمام کر لیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی باتیں کہیں گی سنی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ رمضان کی برکات کو, انوارات کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. آخر دعوانا